امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی اللہ کے دین پہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے، اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جناب اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں، اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بس قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ آپ کی ماں بی بی ام فروا فرماتی ہے، اے بیٹے، تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف، مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھتیجے کی لاش پہ پہنچتے ہیں تو جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ابا میں جمع کیے۔ بس جیسے ہی قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے، بیبیاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا، اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، بچے بہت پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسے رہنے کی وجہ سے اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دے میں دریا سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، جا اپنی بہن زینب کے پاس، اگر زینب اجازت دے دے تو پھر نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کر کے دریائے فرات تک آ پہنچتے ہیں۔ مشک میں پانی بھر کے بس واپس پلٹ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں عمر بن سعد کہتا ہے، دیکھتے کیا ہو، اگر پانی حسین کے خیام تک پہنچا تو ان کو مات دینا بہت مشکل ہے۔ عباس کو گھیر لو اور دور دور سے تیر چلاؤ، وار کرو تاکہ عباس خیمے تک پانی نہ پہنچا سکے۔ بس جناب عباس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ پانی بی بی سکینہ اور امام حسین کے بچوں تک پہنچے۔ ظالم تیروں کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم چھپ کے جناب عباس پہ وار کرتا ہے کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق دوسرے بازو میں سنبھالتے ہیں۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے تو آپ علم اور مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ پہ اتنی تیروں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے ڈھکنے لگتا ہے، اور ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے اور ایک تیر اس مشق کو لگتا ہے جس میں جناب عباس نے بی بی سکینہ اور بچوں کے لیے پانی جمع کیا تھا۔ بس جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آپ جھک کے اپنی آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا حسین، میری مدد کریں۔ امام حسین جناب عباس کی لاش پہ آتے ہیں۔ آپ وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، کیونکہ صبح سے لے کے اب تک آپ نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں اور میں بچوں سے شرمسار ہوں کہ میں نے پانی سکینہ اور اصغر تک نہیں پہنچایا۔ بس مولا حسین خالی مشق اور علم لے کے خیام میں آتے ہیں۔ بچے دور سے جب علم کو دیکھیں تو انہیں لگا شاید عباس چچا آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ خالی مشق ہے اور خون سے بھرا ہوا علم امام حسین لے کے آ رہے ہیں، اور چچا امام حسین کے ساتھ نہیں۔ بس بچے رونا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین بچوں کو دلاسا دے کے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے میرے بچوں،
تمہارا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ اتنی دیر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اب مجھے بھی اجازت دیں۔ امام حسین شبیہ رسول علی اکبر کا ماتھا چومتے ہیں۔ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اے لوگو دیکھو میں تمہارے رسول